بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذیبکار، آج جو حدیث پاک ہے وہ سنن نسائی شریف میں موجود ہے اور حدیث نمبر 1158 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں من سنت الصلاة ان تنصب القدم الیمنی و استقبال باصابعها القبلة والجلوس علی الیسری۔ حضرت عبداللہ بن عمر وہ فرماتے ہیں کہ نماز کی سنت یہ ہے کہ دائیں پاؤں کو کھڑا کر دیا جائے اور وہ استقبالہ باصابعها القبلہ اور انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب کر دیا جائے، والجلوس علی الیسری اور الٹے پاؤں پر بیٹھا جائے۔ یہ سنن نسائی شریف میں حدیث پاک حضرات ذیبکار موجود ہے۔ حضرات ذیبکار اصل میں یہ حدیث پاک نماز میں بیٹھنے کے طریقے کے بارے میں ہے کہ نماز میں کیسے بیٹھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھتے تھے۔ اگر آپ نماز کی حیت پر غور کریں تو نماز کے اندر 3 مقامات ایسے آتے ہیں کہ جہاں ہم بیٹھتے ہیں۔ پہلا مقام ایک سجدہ کرنے کے بعد جب ہم دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے، جس کو جلسہ کہتے ہیں، اس میں بھی بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مقام دوسری رکعت میں تشہد ہے، اس میں بھی بیٹھتے ہیں، اور تیسرا مقام آخری رکعت کا تشہد ہے، اس میں بھی ہم بیٹھتے ہیں۔ تو یہ نماز کے اندر 3 مقامات ہیں جہاں بیٹھا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مقامات پر کیسے بیٹھتے تھے، ان مقامات کے بارے میں احادیث وارد ہوئی ہیں۔ میں باری باری یہ تمام مقامات جہاں رسول اللہ، یہ تینوں مقامات کہ ان تینوں مقامات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھتے تھے، میں باری باری یہ احادیث آپ کے سامنے پڑھوں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں مقامات پر کیسے بیٹھتے تھے۔ آج اس مقام کے بارے میں ہم نے احادیث سننی ہے، وہ مقام وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدے میں جانے سے پہلے کیسے بیٹھتے تھے، اس کو جلسہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس بارے میں بھی احادیث موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان کیسے بیٹھتے تھے۔ یہ جو میں نے عبداللہ بن عمر کی حدیث پاک سنن نسائی شریف کی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں عبداللہ بن عمر یہ بتاتے ہیں کہ نماز میں بیٹھنے کا جو سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں پاؤں کو کھڑا رکھا جائے اور اس کی انگلیاں قبلے کی جانب ہوں اور بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھا جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے۔ حضرات ذکر اس حدیث پاک میں ہر چند کے عموم ہے، اس میں ہر چند کے 2 سجدوں کا ذکر نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان یوں بیٹھتے ہوں۔ اس میں یہ عموم ہے کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں من سنت الصلاۃ، نماز کی سنت یہ ہے ان تنصب القدم الیمنی کہ تم دائیں قدم کو سیدھا رکھو، ان تنصب القدم الیمنی کہ تم دائیں قدم کو کھڑا رکھو، واستقبالہ باصابعها القبلۃ اور اس کی انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب کر دو، والجلوس علی الیسری اور بائیں قدم کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ یہ عبداللہ بن عمر کی حدیث پاک ہمیں ایک عمومی بیٹھنے کا نماز میں حکم بتاتی ہے کہ یہ ایک عمومی حکم ہے کہ نماز کے اندر ایسے بیٹھا جائے۔ اس کے مد مقابل اگر ہم دیکھتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ ہے اس کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے فرماتی ہیں، اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر 2941 ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد فرفع رأسہ کہ جب نبی علیہ السلام سجدہ فرماتے تو آپ اپنے سر کو اٹھاتے، لم یسجد حتی یستوی جالسا تو آپ اس وقت تک دوسرے سجدے کو نہ جاتے جب تک کہ آپ بالکل سیدھے ہو کے بیٹھ نہ جاتے۔ وکانا یفترش رجلہ الیسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں پاؤں کو بچھا دیتے، وینصب رجلہ الیمنی
اور اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیتے. یہ آپ کو تصویر میں بھی دکھائی دے رہا ہوگا کہ سیدھا پاؤں کھڑا کر لینا ہے اور اس کی انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب کر لینا ہے اور الٹے پاؤں کے اوپر بیٹھ جانا ہے. یہ دو سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے اس میں بیٹھنے کا یہ سنت طریقہ ہے. ہر چند کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث پاک جو میں نے آپ کو پہلے سنائی، اس میں ایک عموم تھا اور انہوں نے نماز کا عمومی حکم یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہے نماز میں کہ وہ دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے اور بائیں کو بچھا دیتے. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک میں یہ وضاحت ہمیں مل گئی کہ دو سجدوں کے درمیان بھی رسول اللہ ایسے ہی بیٹھتے تھے کہ اپنا دائیں پاؤں کو آپ کھڑا کر لیتے اور بائیں پاؤں کو پر بیٹھ جاتے اور دائیں پاؤں کی انگلیوں کا رخ آپ قبلے کی جانب کر دیتے. حضرات ذی وقار، میں اصل میں یہ جو میں نے آپ کو 3 بیٹھنے کے مقامات بتائے ہیں دو سجدوں کے درمیان، یعنی جلسہ، پہلا تشہد اور آخری تشہد، یہ 3 مقامات ہیں جو نماز کے اندر جس میں بیٹھا جاتا ہے اور ان تینوں مقامات کے بارے میں احادیث وارد ہوئی ہیں. انشاءاللہ وقت جب آئے گا، ابھی تو میں نے صرف آپ کے سامنے جو جلسہ تھا یعنی دو سجدوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھتے تھے وہ میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ صدیقہ کی بھی اور عبداللہ بن عمر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے بیٹھتے تھے. حضرات ذی وقار، ان 2 سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے اس میں ایک اور انداز بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنے کا، جو آج جس کو اگر میں یہ کہوں تو یہ کوئی مبالغہ رائی نہیں ہوگی کہ آج اس سنت کو چھوڑ دیا گیا ہے. انشاءاللہ عز و جل 2 سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے اس میں جو دوسرا طریقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کے علاوہ جس طریقے سے بیٹھتے تھے، انشاءاللہ وہ میں اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا. امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.